آپ کے سامنے تشریف لائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد افضل حیدری صاحب، محتمم جامعۃ المنتظر، لاہور، پنجاب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد علی محمد برادر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد عجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين، لا سيما إلى أرواح المرحومين من أسرة هذا المجلس، بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الفاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني۔ صلوات پڑھی۔ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات بحق ائمہ خدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق
دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں جب ہمیں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ہمیں شرف انسانیت سے نوازا۔ اللہ رب العزت ان گنت مخلوقات کا خالق ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ قادر بھی ہے۔ اگر مصلحت الہیہ تقاضا کرتی، وہ اللہ ہمیں کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی خلق کر سکتا تھا۔ وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، کسی سے مشورہ لینے کا بھی پابند نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء، اپنی مرضیوں کا مالک ہے، کسی سے پوچھنے کا روادار نہیں، کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اور کسی مرحلے میں فرشتوں نے بھی مشورہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کے ان کو جواب دے دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ احسان ہے میرے کریم اللہ کا کہ خالق بھی ہے، قادر بھی ہے، وہ کسی اور مخلوق کی شکل میں خلق کر سکتا تھا۔ یہ احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں قدرت رکھنے کے باوجود کسی اور مخلوق کی شکل میں خلق نہیں کیا، اس مخلوق کی شکل میں خلق فرمایا جسے خلق کر کے وہ اپنی تعریف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات انگنت ہیں۔ زمین اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ رب العزت نے بہتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرا دیا ہے۔ نیچے پانی بہ رہا ہے، اوپر زمین رکی ہوئی ہے، اور اس ٹھہری ہوئی زمین کو اتنا امین بنایا ہے کہ اگر اس میں ایک دانہ گندم کا بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی پہ 100 دانہ لگتا ہے بڑا کریم۔ کسانوں کو، کاشتکاروں کو تکبر سے بچانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھے میں نے بڑے اچھے ہل چلائے تھے، میں نے وقت پہ بیج بویا تھا، میں نے بہترین کھاد دی تھی، میں نے بڑی حفاظت کی، اس لیے یہ اتنی اچھی فصل ہو گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نہیں، سوچا کرو یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تزرعونہ ام نحن زارعون، یہ کھیتیاں اگانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تو صحت مند بیج زمین میں دفن کر دینا ہے، اس دفن شدہ بیج کو زندگی دینا میرا کام ہے۔ وہ قادر اللہ اتنی بہترین زمین خلق کی لیکن اپنی تعریف نہیں کی، بغیر ستون کے چھت قائم کیا، آسمان بنایا، اپنی تعریف نہیں کی، جگہ جگہ ستارے نصب کر دیے، اپنی تعریف نہیں کی، گردش لیل و نہار کا منظم نظام خلق کیا، اپنی تعریف نہیں کی، سورج اور چاند بنائے، اپنی تعریف نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی نظام کی تخلیق پر جو خود کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا نظام کسی اور کے بنائے ہوئے کو دیکھ کے نہیں بنایا ہے۔ اللہ تو کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے، اور بنانے میں بھی وہ کوئی وقت کا بھی پابند نہیں ہے۔
وہ تو کہتا ہے اذا اراد اللہ بشیء ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں یہ جو کہا ہے نا وہ کہتا ہے ہو جا، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اپنی تعریف نہیں کی، لیکن جب حضرت انسان کو خلق فرمایا تو اپنی تعریف میں خود کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اتنا بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ایسی عظیم مخلوق کو خلق کر دیا۔ ظاہر اللہ نے ساری مخلوقات سے اسے افضل بنایا، اسے اشرف بنایا، اسے باعزت بنایا، اور خود کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ میں اگر کہوں نا میں نے فلاں بندے کو عزت دی ہے، میں نے اسے کی عزت کی ہے، تو پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنی اغراض ہوں گی، طمع میں کی ہے، لالچ میں کی ہے، اپنے مقصد کے لیے کی ہے، عزت کی ہے تو کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی نا۔ غرض مند کا عزت کرنا اور ہے، بے غرض کا عزت عطا کرنا اور ہے۔ بے غرض خالق کہتا ہے میں نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا، اور کتنا حکیم اور دانا ہے بنانے والا، اتنا عالم اور حکیم ہے بنانے والا۔ حضرت آدم کا جو ڈھانچہ بنایا تھا، جو عضو جہاں رکھنے کے لائق تھا وہاں رکھ کے خلق فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک جیسے جتنے انسان خلق ہوئے ہیں، بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوئے، آج تک کسی نے اس ماڈل میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں۔ اتنا پرانا ہو گیا ہے، اب یہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ جانی چاہیے۔ اتنا عرصہ ہو گیا تبدیلی ہو جائے، کان آنکھوں کی جگہ پہ آ جائے، آنکھیں کانوں کی جگہ پہ چلے جائے، کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ کتنا بنانے والا حکیم ہے۔ اس حکیم اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے خلق فرمایا۔ چونکہ عزت دی تھی اللہ نے، اس کی عزتوں میں سے جو اللہ نے انسان کو عزت عطا کی ہے، ایک مثال یہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات دنیا میں خلق کی ہیں اور جنہیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتی ہے، جنہیں بھوک لگتی ہے، جنہیں پیاس لگتی ہے، جب وہ بھوک پر مٹانا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک کی طرف جھکتے ہیں۔ گائے جھک کے کھاتی ہے، جھک کے پیتی ہے، بکری جھک کے کھاتی ہے، جھک کے پیتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، میرے بندے بھوک تجھے بھی لگتی ہے، پیاس تجھے بھی لگتی ہے، مگر تو باعزت مخلوق ہے، تجھے یہاں جھکنے کی ضرورت نہیں، تو ہاتھ بڑھا، میری نعمت بلند ہوتی ہوئی آئے۔ اللہ نے عزت دی۔ فرمائے، حضرت سوچئے تنہائی میں کبھی ہم
ہمیں بھی کسی بڑے سے برتن میں منہ دے کے کھانا پڑتا، انسانیت کی قدر کہاں رہتی؟ اللہ نے عزت عطا کی ہے، اللہ نے شرف عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے تخلیق میں انسان کو سر بلند بنایا ہے، پیر نیچے بنائے، ٹخنے اوپر بنائے، گھٹنے اوپر بنائے، کمر اوپر بنائی، شکم اوپر رکھا، سینہ اوپر رکھا، شانے اوپر بنائے، شانوں میں گردن رکھی، گردن میں سر رکھا، منہ نیچے بنایا، ناک اوپر بنایا، پیشانی کو انسان کی ساری ساختمان میں بلند ترین مقام پہ رکھ کے اس بندے کو پیغام دیا، اور میرے بندے دیکھ، میں نے تیری تخلیق میں تجھے سر بلند بنایا ہے، اب اسے میرے غیر کے سامنے جھکا کے ذلیل نہ کر۔ میں نے تجھے سر بلند بنایا، میں نے تجھے تیری عزت تجھے دی ہے، تیرا سر میں نے ساری عمارت کے اوپر رکھا ہے، اب اسے سر بلند رہنے دینا، اسے میرے غیر کے سامنے نہ جھکانا، ہاں البتہ میرے سامنے جھکا کے دیکھ، تجھے عزت اتنی دوں گا، تو میرے سامنے جھک جا، میں ساری کائنات کو تیرے سامنے جھکا دوں گا۔ اللہ نے سر بلند بنایا، اللہ نے مقام عطا کیا انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا۔ دیکھیے میرے دوستو، میرے عزیزو، کتنا حکیم ہے اللہ اور کتنا بڑا عادل ہے اللہ۔ یہ انسان کا ڈھانچہ جو اللہ نے بنایا یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ جسم اور روح دونوں ہوں تو ہم اسے سمجھتے ہیں یہ انسان زندہ ہے، جسم اور روح سے خلق کیا ہے انسان کو۔ اللہ نے جو جسم اور روح بنایا ہے، غور کرنا، جسم بھی غذا کا محتاج بنایا، روح بھی غذا کا محتاج بنایا۔ جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے۔ اگر جسم کو غذا نہیں ملے گی تو جسم لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو اللہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ بنایا ہے، شاید ادھر بھی آتا ہو، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اللہ یہاں بھی آتا ہے نا، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ مہمانوں کی قدر کرنا شریفوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مہمان کی قدر کرنا شریفوں کی ذمہ داری، اور یہ ایسا مہمان ہے جس نے واپس جا کے رپورٹ بھی کرنی ہے، یہ کسی کا بھیجا ہوا آتا ہے، خود سے نہیں آتا، اس کو اس کے مالک نے بھیجا ہے اپنے بندوں کے پاس، اور اس نے جا کے رپورٹ بھی کرنی ہے، پروردگار تو نے اپنے بندوں کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے میری قدر کیسی کی تھی، نہ دن کو میری عزت کا خیال رکھتے تھے، نہ رات میں میری عزت کا خیال رکھتے تھے، ہاں کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بندوں سے شرم کرتے تھے، تجھ سے نہیں کرتے۔ یہ ماہ رمضان میں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بندوں کو روکا ہے، تھوڑی دیر، 10-12 گھنٹے، بس کھانا نہیں ہے، اب صبح بھی کھا لو، شام کو بھی، اور ہم الحمدللہ صبح بھی اتنا کھاتے ہیں کہ مزید کسی لقمے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور شام کو بھی افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ جو دوپہر کو نہیں کھایا ہوتا اس کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو 10-12 گھنٹے نہیں کھاتے، یہ عصر کے بعد کسی روزے والے کو چھیڑ کے دیکھو، ظاہر ہے وہ تلخی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ 12 گھنٹے جو جسم کو خوراک نہیں ملتی یہ لاغر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مسلسل نہ ملے تو کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ اللہ نے جسم کی غذا کے لیے 2 راستے بنائے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، عادل اللہ نے روح کی غذا کے بھی 2 راستے بنائے۔ جسم کی غذا کا راستے 2 ہوتے،
روح کی غذا کا راستہ ایک ہوتا، قیامت والے دن یہ بندہ بہانہ بناتا میرا اللہ روح اس لیے کمزور ہو گیا تھا، ایک راستے سے غذا لیتا، بدن اس لیے موٹا ہو گیا تھا، دو راستوں سے غذا لیتا تھا۔ اللہ نے دو راستے بنائے، دونوں کے لیے دو راستے رکھے۔ جسم کی غذا کا ایک راستہ ہے منہ، جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ بدن کی غذا بنتا ہے۔ ایک راستہ ہے ناک، جو سانس لے رہے ہیں نا یہ بدن کی غذا بنتا ہے۔ اور اگر میری بات بے یقین نہ آئے نا تو کبھی ناک بند کر کے دیکھنا، 2-4 منٹ کے بعد چونکہ تازہ غذا نہیں ملے گی وہ تڑپنا شروع ہو جائے، اسے مسلسل غذا کی ضرورت ہے۔ دو راستے ہیں، ایک منہ اور ایک ناک، اور اللہ نے روح کی غذا کے بھی دو راستے بنائے، ایک آنکھ اور ایک کان۔ جو دیکھتے ہو یہ بھی روح کی غذا بنتا ہے، جو سنتے ہو یہ بھی روح کی غذا بنتا ہے۔ جو کھا رہے ہیں یہ بدن کی غذا ہے، یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ بدن کی غذا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہو کھاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھاؤ۔ کسی کو شوگر کا مرض ہو خدا نخواستہ تو وہ میٹھا نہیں کھائے گا، کھا لو بھائی کیا فرق پڑتا ہے، کہ نہیں بھائی خود کفیل ہوں، میں نہیں کھا سکتا ہوں، بیمار ہو جاؤں گا، بیماری بڑھ جائے گی۔ جسم فانی ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ موت جسم کو ہوتی ہے، روح کو نہیں ہوتی۔ مرتا جسم ہے، روح تو نہیں مرتا۔ علماء نے لکھا ہے جب بدن سے روح نکلتی ہے نا ایک لمحے کے لیے اسے ملائے اعلیٰ میں لے جایا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جب غسل ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو کفن دے رہے ہوتے ہیں، جب جنازہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں